جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ مستعصم باللہ قتل ہوا، خلیفہ وقت تلاوت میں مصروف تھا اور پاس اس کی جوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا جو بچی کو لگا اور وہ وہیں فوت ہو گئی۔ اس کا خون فرش پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ پاک کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لایا گیا۔ ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈی کے کان میں کوئی بات سنائی۔ ملکہ مطمئن تھی۔ جب اندر آئی تو ہلاکو خان سے کہا کہ سامنے خلیفہ کی تلوار ہے، اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب تک خلیفہ اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں۔ ہلاکو خان تعجب کر رہا تھا اور اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا جس سے اس مقدس خاتون کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ملکہ نے اس طرح اپنی جان دے کر اپنی عصمت کو بچایا۔ ہلاکو خان کو اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملکہ نے جان دے دی مگر اس کافر بادشاہ کا ہاتھ اپنے جسم کو نہیں لگوایا۔ ہلاکو خان اس ملکہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔